نصرت واحد صاحبہ، آپ اگر وزیر اعظم پاکستان بنتی ہیں تو پہلی 3 چیزیں کیا کریں گی؟ پہلی 3 چیزیں، سب سے پہلے تو سب اپنے سے لوگوں کی سیکیورٹی، اپنے سیکیورٹی بچوں کی سیکیورٹی، اور اس کے بعد جو ہے اگر ابتدا سے شروع کیا جائے تو ماں کی صحت بے انتہا ضروری ہے، اس کی ایجوکیشن بے انتہا ضروری ہے کہ ماں بننے سے پہلے اسے یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ آگے آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی ہیں اور کس طرح کرنی ہے۔ وہ جو ننھی سی جان آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے اس کو اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے، یا پیدا ہی نہیں کیے جاتے رہنا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کتنے کتنے بچے پیدا کر لیں۔ تو اس چیز کو سمجھانا ان عورتوں کو جو کہ ماں بننے کے قابل ہیں یا شادی ہو چکی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ جس طرح عظمیٰ کاردار نے کہا کہ وہ ہونی لازمی ہے۔ پھر آپ کے پاس کوئی شیلٹر ہونا چاہیے جس میں آپ رہ سکیں، کیونکہ جھگیوں میں رہنے میں سندھ میں چونکہ بہت زیادہ جاتی رہی ہوں، میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، عورتیں 4 بچے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ مٹی جو پڑ رہی ہے وہ ساری وہ بچوں کے اندر جا رہی ہے، اور ان کے لیے تو ایک وقت کا کھانا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس چیز سے نکالنا ہمارا فرض ہے۔ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی ڈیزائنرز کپڑے یا ڈیزائنرز واٹ ایور، تو وہ ایک آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑی لمبی زندگی اس فیز میں گزاری ہے، یعنی جیسے مریم جب سے پیدا ہوئی ہوں گی انہوں نے اپنے گھر میں سرپلس دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ انگلینڈ میں جا کے رہی یا باقی ملکوں میں رہی تو وہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ شاید شو آف کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، آپ کا اسٹائل وہ بن جاتا ہے، آپ اس طرح کے رہتے ہیں۔ اب اگر میں جب سندھ جاتی تھی تو میرا یہی اسٹائل ہے، اسی طریقے سے میں جاؤں گی۔ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ میں اجرک لے لیتی تھی، سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی، لیکن آپ یو کی ناٹ چینج یور سیلف، کیونکہ آپ کے اندر انگریڈینٹ ہو جاتی ہے وہ چیز۔ پھر اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ جا رہے ہیں اس کے احترام میں آپ 2 4 چیزیں اس حساب سے کر لیتے ہیں۔ پھر وہ میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی غریبوں کا خیال رکھنا، یا جہاں جا رہے ہیں اس طرح کے بن کے جائیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ بلاول بھٹو گئے اسکول میں، سندھ کے کسی شہر کے اسکول میں، اور وہاں پہ انہوں نے 4.5 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا تھا اور سارے بچے ننگے پاؤں کھڑے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے۔ تو کیا جاتے ہوئے پلاسٹک کے جوتے نہیں اپنے ساتھ لے کے جا سکتے تھے؟ ہر سائز کے لے کے چلے جاتے، کسی نہ کسی بچے کو آ جاتا۔ کیونکہ جب میں سمجھتی ہوں جب سیلاب کا سارا قصہ ہوا تھا تو ہم لوگوں نے جہاں فوڈ پیکیجز دیے تھے وہاں اس طرح کی چیزیں بھی دی تھی، خواتین کے لیے بھی اس طرح کی کہ انسٹنٹ پریگننسی اگر ہے اور ڈلیوری ہونے والی ہے تو وہ کیا کریں گی۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس ٹائپ کی رکھی گئی تھی، دی گئی تھی ان عورتوں کو جو اپنا خیال رکھ سکیں۔ تو یہ والی چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو غریب غربا ہیں تو ان کا خیال رکھیں، اس حساب سے رکھیں کہ آپ ان سے برتر نہ نظر آ رہے ہوں۔ اب شکل اور کچھ اور ہونا تو وہ اللہ کی دین ہے، اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم آپ اس طرح جائیں کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کوئی سپیریئرز آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ ایکچولی یہ تعلیم سے جب دور رکھا گیا ہم لوگوں کو تو بیسک ایم یہی تھا کہ ان کو اپنی ورتھ کا پتہ نہ چلے، بس اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جو پاکستان کا حشر ہے اس وقت، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، 0.29 پہ ہم چلے گئے ہیں، پھر بھی ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی۔ تو اب سیاسی بات تو آئے گی، ظاہر ہے جب ہم سیاسی 3 لوگ بیٹھے ہیں تو چھوٹی موٹی باتیں آتی ہیں سیاسی۔ تو میرے جو کپڑے ہیں وہ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ وہ کتنے سستے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بازار سے خود خریدتی ہوں، اپنے ٹیلر کو خود ڈیزائن بتاتی ہوں اور وہ بنتے ہیں، کیونکہ میں بیسکلی ڈیزائنر ہوں۔ میری استنبول میں بھی 3 4 ماشاء ایگزیبیشنز اللہ، اور کیٹ واک کی ہیں، یہاں پہ بھی کراچی میں بھی پی سی اور شیرٹن میں ہو چکا ہے۔ تو ماشاء میں اللہ۔ اس طرح نہیں پہن سکتی کپڑے، میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، میں نے کوئی ڈیزائننگ کا کورس نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن بچپن سے یہ ہوتا تھا کہ خود اپنی چوائس سے کہیں پہ بھی جاؤ لوگ پوچھتے کس کا ہے کس کا ہے، تو میں حیران ہو کے دیکھتی کس کا کیا مطلب ہے، تو میرا ہے۔ اس تو عید پھر پر پتہ آپ چلا ایک جوڑا میں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے بنا کر بھیجیں نا نصرت صاحبہ، ود لو۔ وائی وہ بھی ناٹ، پہنیں گی میرا۔ وائی ناٹ، وائی ناٹ، ٹرائی کیجیے گا، آپ بھیجیے گا، مجھے یقین ہے وہ پہنے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ سسی پلیجو صاحبہ، صاحب کے لیے کھانا پکا کے مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اوکے حالانکہ جس وقت میں نے ان کے لیے کھانا بنایا تھا استنبول میں جی، اس وقت میں کسی سیاست میں نہیں تھی، اوکے، میرا میاں کونسل جنرل تھا، میں پریزیڈنٹ تھی کونسل کور آف استنبول کی، اور وہ ان کو گھر کے کھانے کے علاوہ کچھ اور چاہیے نہیں تو ہوتا، آپ نے انہوں نے کس کے لیے کھانا مجھے بنایا تھا میڈم، سوری؟
زرداری صاحب کے لیے. ان کو پسند آیا تھا آپ کا کھانا, آپ کے ہاتھ کا کھانا؟ بہت بہت. وہ کہتے تھے اس سے پوچھو اس کی بیوی ہندو ہے کیا, اتنے اچھی سبزی, وہ سبزی کا شوق ان کو زیادہ ہے نا, بھنڈی, دال چاول, اس کے علاوہ بالکل صحیح کہہ جو رہی بھی ہیں, چیزیں, بریانی, بالکل صحیح. حلیم بنتی تھی, وٹ ایور جو بھی. تو وہ اب ٹرالی اپنے کمرے میں رکھ لیتے تھے, اور رات کو میرے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے, میں تو ملی نہیں تھی ان سے, ملی تو اسمبلی میں جا کے پہلی دفعہ, تو وہ کہتے ہیں وہ رات کو اس کو اٹھا کے خود ہی کھا لیتے تھے کانٹے بس سے. کبھی آئیں گے آپ کے گھر پہ ہم پروگرام کرنے کے لیے نصرت صاحبہ, پر یاد رکھیے گا میں بھی سبزیوں کا بہت شوقین ہوں. سسی پلیجو صاحبہ, رائٹ میڈم, سسی پلیجو صاحبہ, اگر اللہ کے حکم سے اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے حکم سے آپ وزیر اعظم پاکستان بنتی ہیں میڈم, تو کیا کریں گی؟ 3 چیزیں. آپ نے تو ایک مفروضے کے طور پہ سوال پوچھا ہے, ورنہ صورتحال اس وقت جو پولرائزیشن ہے پولیٹیکل, اور جو صورتحال ہے ون سائیڈڈ فیصلے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے, تو اس میں تو اس وقت ایوان میں بیٹھنا بھی میرے لیے مشکل رہا ہے. چوائس شاید میری یہ نہیں رہی اس وقت تک کچھ عرصے سے. لیکن hypothetically, obviously, the way you have asked this question, I would say that, اب جو ہمارا ایشو بنیادی رہا ہے طلحہ, وہ رہا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا حصول. تو اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے شروعات, کافی سارے لوگ ہیں, میں سارے سیاستدانوں کو بھی نہیں سمجھتی کہ وہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, ملک کے لیے بھی سوچتے ہیں, اور کاوشیں بھی ہیں. بہت بڑے نام ہیں ہمارے ملک میں بھی, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں نہ ہوں, انہوں نے کسی وزیر اعظم سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں یا کوششیں کی ہیں, جدوجہد کی ہے ہیومن رائٹس کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, آئینی حقوق کے حصول کے لیے. تو ایک ہمارا جو نظام ہے, چاہے کرمنل جسٹس سسٹم ہو, چاہے وہ فیئر ڈسٹریبیوشن ہو, انصاف کا ہونا نہ ہونا, یا اس کے حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار یہاں بروجہ ہے, یا جو بھی ہم بات کریں کہ برابری کا نعرہ لگتا ہے کہ بھائی ہمیں برابری چاہیے, ہم سارے سٹیزنز یکساں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا ایک صوبے کا ڈومیسائل اتنا پاورفل ہے کہ دوسرا کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو, کتنا بھی اچھا سوچتا ہو, لیکن اس کو جو ہے آپ روند کر جو ہے ایک ہی ڈائریکشن میں سوچتے ہیں, ایک ہی ڈائریکشن کے لوگوں کے لیے سوچیں گے. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل وے میں ہمارا ملک خود جو ہے, سندھی میں کہتے ہیں گھڑ ملک, مختلف جو ہے ہمارے سندھی کیا ہزاروں سالوں سے یہ قوم ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم ہزاروں سالوں سے نہیں ہیں. ہم پھر پاکستان جب بنا ہے تب سے ہم پاکستانی بھی ہیں, مسلمان تو ہیں, تو نیچرلی یہ ساری شناختیں ہیں. اس سب کو بیلنس کرتے ہوئے, مائنارٹیز کو بھی ساتھ لیتے ہوئے, پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنا آپ بھلا کر جو ہے وہ ایک تو ڈائریکشن قوم ملک کو بھی سیدھی دینی چاہیے, اور بیلوس جس کو کہتے ہیں نا وہ والی, اور جو محبت جس کو ہم انکنڈیشنل لو کہتے ہیں, وہ اس قوم کے جو پیچھے پستے ہوئے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں, وہ مر رہے ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں, ان کو وہ بول بھی چاہیے, ان کے لیے وہ پریکٹیکل اسٹیپس بھی چاہیے. صرف اپنے مال اور اپنے سندھی میں کہتے ہیں پانجا بب بھرن, اس سے نکلنا ہوگا, سوچ سے, خود غرضی سے, جو سیلفش ہو کر ہمارے حکمران سوچتے ہیں کہ بس یہ آخری دن ہے. بھائی آپ کو بھی یہیں رہنا ہے, مرنا ہے. اگر آپ کو یہاں دفن نہیں ہونا تو ہو سکتا ہے آپ کی سوچ دوسری, لیکن اگر جس کو یہیں لڑ کر سسٹم میں رہ کر ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اگر کسی کو حوصلہ ہے, پھر یہی اس کا جو ہے دفن ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ سوچ ہو کر باقی جو ہم سوچیں گے یہ کرنا ہے, پھر اس میں we can get away with all these things easily. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بندے کو سیلفش بنا دیتی ہے. میرے خیال میں اس چیز سے جو بالاتر ہو کر چیز کوئی کر سکتا ہے, تھوڑا بھی موقع کسی کو ملے, تو میرے خیال میں کافی کچھ کیا جا سکتا ہے, کافی کچھ کرنا چاہیے. اور ابھی چیئرمین بلاول صاحب کی بات آئی, میرے خیال میں عید بارات سے لے کر آمدنوں میں میں جب بھی دیکھتی ہوں, میری بہن نے کہا کہ وہ بڑا اسٹائلش تو لگتے ہوں گے, لیکن کبھی بھی ایکسپینسو چیزوں سے وہ معروف کرنے کی کبھی بھی, چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, آصفہ صاحبہ کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اجرک کی پرنٹ والے سادہ سے کپڑے ہوتے ہیں. اور بلاول جو چیز صحیح ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور بلاول صاحب بھی شلوار قمیص میں ہی کاٹن کی, آپ کو وہ گھلتے ملتے لوگوں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے خیال میں
پولیٹیکل تبصرہ یا تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز آیا ہے everybody can see it with their eyes، تو میرے خیال میں وہ اس چیز کو کہنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ عید پر جو ہے اس وقت صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتفاق کی، ساتھ چلنے کی، اور ایک دوسرے کے غم تکلیف، ایک دوسرے کہیں انصاف نہیں ہے تو اس کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے.